ایک بار ایک انجینئر کسی عمارت کی 10ویں منزل پر کسی کام میں مشغول تھا اور اس نے اپنے ایک مزدور کو نیچے رکھ رکھا تھا۔ 10ویں منزل پر موجود اس انجینئر کو اپنے مزدور سے کسی طرح کی کوئی ضرورت پڑی۔ اس نے اوپر سے ہی جھک کر اپنے مزدور کو 1 بار اور 2 بار اور 4 بار اور 5 مرتبہ آواز لگائی، لیکن مزدور نے اپنے مالک کی آواز نہیں سنی اور وہ اپنے کام میں یوں ہی مشغول رہا۔ جب انجینئر کئی مرتبہ آواز لگا کر تھک گیا اور مزدور نے اس کی آواز نہیں سنی تو اس نے مزدور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک طریقے کا استعمال کیا۔ اس نے اپنے پرس سے 10 کا ایک نوٹ نکال کر اسے مزدور کے سامنے نیچے گرا دیا تاکہ مزدور اس 10 کے نوٹ کو دیکھے تو اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن مزدور کے سامنے جیسے ہی 10 کا وہ نوٹ گرا، مزدور نے اوپر دیکھے اور اوپر متوجہ ہوئے بغیر اس نوٹ کو اٹھایا اور آہستگی سے اپنے پاکٹ میں رکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ انجینئر کو یہ دیکھ کر بہت حیرت اور ساتھ ہی مایوسی بھی ہوئی۔ اس نے دوبارہ سے مزدور کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے جیب میں موجود 50 کے ایک نوٹ کو نکال کر اسے مزدور کے سامنے گرا دیا تاکہ مزدور اس 50 کے نوٹ کو دیکھ کر اوپر کی طرف متوجہ ہو سکے۔ لیکن یہ کیا، اس بار پھر مزدور نے اوپر دیکھے بغیر اس نوٹ کو اٹھا کر اپنے جیب میں رکھا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ انجینئر کو یہ دیکھ کر دوسری مرتبہ پھر مایوسی ہوئی۔ انجینئر کے ذہن میں اچانک ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے 1 منٹ کو سوچا اور پھر نیچے سے ایک کنکری اٹھا کر اس نے آہستگی سے اس کنکری کو مزدور کے سر پر گرا دیا۔ سر پر کنکری لگتے ہی مزدور نے فوراً اوپر کی طرف سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ اس کا مالک اوپر کھڑا اسے دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ پھر انجینئر نے اسے اپنی ضرورت بتائی اور یوں اس مزدور کو متوجہ کرنے کے لیے انجینئر کو نوٹ کے بجائے کنکری کا استعمال کرنا پڑا۔ اگر آپ سچ پوچھیں تو یہ کہانی ہم انسانوں کی زندگی کی تصویر ہے۔ ہمارا مالک آسمانوں کے اوپر سے ہم پر دن رات نعمتوں کی بارشیں کرتا رہتا ہے، لیکن ہم نہ اس کی آواز کو سنتے ہیں نہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں صحت، عافیت، جوانی، دولت، شہرت، اولاد، ہر طرح کی نعمتیں دیتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں، اس کی آواز پر کان دھریں، اس کے بلاوے پر لبیک کہیں۔ لیکن ہم ان نعمتوں کو یوں اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس مزدور کی طرح اٹھاتے ہیں اور اپنے جیب میں رکھ کر پھر سے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارے سر پر مصیبت کی کوئی چھوٹی سی کنکری یا کوئی چھوٹا سا حادثہ، کوئی چھوٹی سی آفت آتی ہے، ہم فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں خدا کو یاد کرنا کوئی عجیب بات نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم جب نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو مصیبتوں پر اس کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ او بھائی، آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی شرط لگا کر نہیں آئے ہیں کہ آپ اس سے جس چیز کا چاہیں اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کریں، لیکن آپ قربان جائیں اس رب کریم کی رحمت پر کہ اس نے آپ کی شروعات جنت سے کی، آپ پر دن رات بے شمار طرح کی نعمتیں برساتا رہتا ہے، اور آپ کو اس نے حق بھی دیا کہ آپ جو چاہیں اس سے مانگ سکتے ہیں اور اس سے سوال کر سکتے ہیں، اور آپ سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے، شکر کا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے مجھ پر 1 بار اور 2 بار اور 4 بار احسان کیا اور آپ مجھ پر برابر احسان کرتے رہے، اور پھر جب میں آپ سے ملوں تو آپ کو شکریہ کہنے کے بجائے آپ کا شکوہ کرنے لگوں کہ آپ نے مجھ پر فلاں احسان بھی نہیں کیا اور آپ نے مجھ پر فلاں احسان بھی نہیں کیا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ مجھ پر دوبارہ احسان کریں گے؟ احسان تو بہت دور کی بات ہے، آپ مجھ سے تعلق رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا اس بندے کے بارے میں جو اللہ کی ہزارہ نعمتوں پر اس کا شکر تو ادا نہیں کرتا، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت پر اس کا شکوہ کرنے لگتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جسے اللہ سے یہ شکایت رہتی ہے کہ اس نے فلاں کو یہ چیز دی اور مجھے یہ چیز نہیں دی؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں گھوم رہا تھا اور میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ جب میں نے بازار میں چلتے لوگوں کو جوتوں میں دیکھا تو میرے دل میں ایک شکوہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جوتے دیے ہیں اور مجھے جوتے نہیں دیے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الہی، جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، آپ نے مجھے 2 صحت مند پاؤں عنایت کر رکھے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र के सिलसिले में एक बेहतरीन नसीहत फरमाई है। फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखो, क्योंकि इससे तुम्हें अल्लाह के नेमतों की कद्र होगी और तुम उसका शुक्र अदा करोगे। और दुनिया के मामले में कभी अपने से ऊपर वालों को मत देखो, वरना तुम अल्लाह की नेमतों की तहकीर करने लगोगे, उसे तुम छोटा समझने लगोगे। आपने कभी अपने वजूद पर गौर किया कि आपको अल्लाह ताला ने सेहत दे रखी है, आपके पास 2 आंखें हैं जो सही तौर पर देखती हैं, आपके कान सही तरीके पर सुनते हैं, आपकी ज़बान बोल सकती है, आपके हाथ सही सालिम हैं, आप अपने पाँव पर चल सकते हैं। क्या आपने कभी इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया? और इन सब से बढ़कर आपके पास आज़ादी की जो नेमत है, आपने कभी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया? अगर नहीं तो अभी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें, सब शुक्र उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें बगैर मांगे इन तमाम तरह की नेमतों से नवाज रखा है। और कभी कभी अपने जिस्म पर, अपने घर बार पर, अपने हालात पर तफसील से निगाह डालिएगा, इससे शुक्र का जज्बा पैदा होगा। और हाँ मेरे भाई और मेरी बहन, शुक्र अदा करने के लिए सर पर लगने वाली कंकरी का इंतज़ार मत कीजिएगा, बल्कि नोट को देखते ही उसका शुक्र अदा करते रहिएगा। अगर हम उसका शुक्र अदा करते रहेंगे तो ऊपर से नोट ही गिरते रहेंगे, फिर कंकरी की बारी नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।